اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیتیں ہم پڑھ رہے تھے، آیت 77 تک ویسے تو ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن خاص اسپیشلی وہ ٹاپک آ چکا تھا جس میں لوگوں نے کس طرح سے شرک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا بھی اظہار کیا ہے اور بخشش کے وعدے بھی کیے ہیں کہ اگر کوئی شرک جیسے گناہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جبکہ سب سے ٹاپ موسٹ شرک نظر آتا ہے، اس کے بغیر ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کسی بھی طرح کی شراکت داری، کسی بھی طرح کی، چاہے ذات میں یا بات میں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا تعلق زیادہ تر اس شرک سے ہے جو باتوں سے ہم نے ریلیٹڈ کیا، اور پھر ہماری باتوں کو ہم نے باقاعدہ دین بنا دیا، اور پھر اسی میں مزار پرستی بھی شروع ہوئی، کیونکہ اگر ایک شخص نے بات کرنے میں کچھ زیادتی کر گئی تو دوسرے نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، تو کسی نے تعویذ کو بھی جائز کر دیا، تو کسی نے تھوک والی دم کو بھی جائز کر دیا۔ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں کہ جی 3 کل پڑھ کر اور تھوک مارو اپنے ہتھیلیوں پہ اور اپنے بدن پہ پھیر دو۔ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ دم، اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت نہیں کی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول کو قل قل کہہ کے بات نہیں کی گئی؟ اور اسپیشلی سورہ فلق ناس کو تو باقاعدہ قل کر کے کہا گیا کہ اے نبی منہ سے دعا مانگیں، کوئی بیمار کے لیے، کوئی بچوں کے لیے بھی منہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے قریب ہیں۔ ہمارے دین میں ایسا کوئی دم وم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اور ہم نے دوسری باتوں کو تو کہا ہندوازم ہندوازم ہندوازم، لیکن جو چیزیں ہماری بخاری مسلم میں اگر لوگوں نے لکھ دی ہیں اس کو ہم ہندوازم یا اس کو ہم تحقیق کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا شرک ہے کہ ہم کسی سے اتنی اس کو اتنا مقدس مان لیا، اس کی اتنی کانسیپٹ کو ہم نے دی، جبکہ وہ خود ان کا زاویہ بتایا جا رہا ہے جو لوگوں نے لکھی ہے کہ 6 لاکھ میں سے 6,000 نکالی، یعنی 1%، یعنی 6 لاکھ حدیثوں میں سے 6,000 کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے کس حد تک 5,90,000 کے قریب، 90 سے بھی زیادہ، 94,000، تو اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور وہ منکرین حدیث نہیں ہوئے، اور اس کے بعد ہم سب کو بالکل اجازت بند کر دی گئی کہ اب آپ تحقیق نہیں کریں گے، آپ کے لیے تحقیق کے دروازے بند ہیں۔ اور یہ جو جھوٹ بول کر امام بخاری اور امام مسلم پہ ڈالا گیا کہ انہوں نے جو تحقیق کی ہے اس کے بعد کیا کوئی بھی تحقیق نہیں کرے گا، تو پھر آپ بتائیے کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اور اب ہمیں کھول کر بولنا پڑے گا۔ جیسے مجھے گروپ میں ایک کسی نے میسج کیا جو میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ جی آپ حنفی نہیں ہیں، آپ امام ابو حنیفہ کے توسط سے حنفی نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایکچولی امام ابو حنیفہ بھی حنفی نہیں تھے، ان کے نام سے اگر میں حنفی ہوں تو میں الحمدللہ نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو کوئی محمدی احمدی نہیں کہا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ بھی خود مسلمان تھے، ان کا بھی مسلک نہیں تھا، اس لیے میرا بھی مسلک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر نہیں ہیں، میں نے کہا نہیں، امام ابو حنیفہ کا بھی اپنا مسلک نہیں تھا۔ سوچئے کہ ہم نے کسی انسان کی شخصیت پرستی کی، چاہے بخاری مسلم ترمذی کے نام سے، چاہے امام بخاری اور امام شافعی کے نام سے، اگر اب بھی میں اور آپ کھل کر بول نہیں سکتے ہیں تو واقعی ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم گڑبڑ 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 کرتے تھے کیونکہ ہم سویٹ بننا چاہتے تھے، ہم بہت اچھے بننا چاہتے تھے، تو تب بھی مشکل آئے گی۔ اگر ہم بہت اچھے بننا چاہ رہے ہیں کہ ہم بدنام نہ ہوں اور لوگ ہمیں منکرین حدیث نہ کہیں، تو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کلیئر آئے گا کہ تم کھل کر کہاں بات کر سکی۔ ہمارا بچہ اگر آج کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا تو ہم کہتے ہیں تم بات ہی صحیح نہیں کر رہے تھے، میرا تو اتنا دل چاہا کہ تمہارے بیچ میں بولوں لیکن بیچ میں نہیں بول سکتے تھے، لیکن تم کس طرح سے بتا رہے تھے، تمہارا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن تم سامنے والے کو سمجھا ہی نہیں پا رہے تھے کہ جی میرا قصور نہیں ہے، تم گڑبڑ 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 کر رہے تھے کیونکہ تم خود ہی گھبرائے ہوئے تھے۔
تو ہم اپنے بچوں سے کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کنفیوز رہیں اور ان کی باتیں کوئی سمجھ نہ سکیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا، زمین پہ ڈالا، زمین پر ساری سہولتیں ہمارے لیے دیں، ہمیں صرف قرآن کا پابند بنایا، ہمیں صرف الہامی کتاب کا پابند بنایا، اور ہم سے صرف ایک ہی سوال تھا کہ تم میرے نام کو پروموٹ کرو گے، حق کے ساتھ دین کو خالص رکھو گے. اگر میں اور آپ اپنے وقت کا جہاد نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے عین گائن سکھا دیا تھا، میں نے ترجمہ سکھا دیا تھا، میں نے فلڈ ریلیف کے لیے کام کیا تھا، تو کیا آپ کو وہ سٹینڈرڈ مل سکے گا جو سٹیٹس اور سٹینڈرڈ ہم دنیا میں بھی چاہ رہے ہیں اچھے لوگوں میں ہوں، اور ہمارا سٹینڈرڈ اور سٹیٹس بہت اچھا ہو؟ تو آپ خود سوچ لیں کہ قیامت کے دن اگر ہم نے سیدھی بات نہیں کی، اگر ہم نے ادھر سے اپنی سی وی نہیں بنائی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے اس بارے میں بھی کھل کر کہا، میں نے بالکل کھول کر بات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، بتائیے اور کیا چاہیے مجھ کو اور کیا چاہیے آپ کو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کی اصلاح کر دیں گے. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل میں جہاں کہیں ایرر ہے، غلط ہو، تمہاری سیدھی بات کرنے کی وجہ سے، قولوا قولا سدیدا، تمہاری سیدھی بات کرنے کی وجہ سے، جو تم نے لوگوں کے دماغ کو کھولا، کلیئر کیا اور فرنٹ پر آ کر بات کیا جو کوئی نہیں کر پا رہا تھا. تو اگر تم نے فرنٹ پر آ کر بات کیا، کمانڈو ایکشن لیا، میں تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا. یصلح لکم اعمالکم، یغفر لکم، بخش دوں گا، ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. سوچئے اس میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارا توحید، کہ میں اب واقعی ایک نہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ سرپرائزنگ پوائنٹ ہوگا کہ ہمارے لیے کہ ہمارے اعمال نامے میں ہمیں کتنے نمبر ملیں گے توحید پر، کیونکہ ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ میں توحید میں اچھی ہوں، لیکن ہمیں اندر سے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کتنے نمبر سے ہم پاس ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا 9th 10th میں یا جو بھی کلاس میں گھر آ کر حساب لگاتی تھی کہ مجھے 50 میں سے 38 تو ضرور ملیں گے. یعنی میں نے اپنا اتنا کچھ کاٹ پوٹ کر کہا کہ چلے 50 میں سے 38 تو کہیں نہیں گئے، لیکن جب رزلٹ آؤٹ ہوتا تھا تو ٹیچر کہتی تھی آپ جسٹ پاسنگ مارکس سے پاس ہو گئی ہیں، شکر کریں، آپ نے کیوں غلط لکھا، آپ نے کیا کویسچن نہیں سمجھا تھا؟ تو ہمارا دماغ گھوم جاتا تھا کہ میں نے کیا کویسچن نہیں سمجھا. اتنا اچھا پڑھنے، اتنا اچھا یاد کرنے کے بعد جو میں تو سمجھ رہی تھی کہ کلیپنگ ہوگی، اور پتہ یہ چلا کہ جسٹ پاسنگ مارکس سے ہم پاس ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے کویسچن نہیں سمجھا، کیونکہ ہم نے جو اپنا اسیسمنٹ کیا تھا کہ مجھے اتنے مارکس آئیں گے، بالکل الٹی کہانی ہو گئی. تو جناب ڈریں، میں اور آپ ہر پل ڈریں اور قرآن کی مدد لیں اور دیکھیں کہ ہمارا کون سا کام انکمپلیٹ رہ گیا ہے. اور اسپیشلی ہم جیسے لوگ جو 60 پر پہنچ چکے ہیں، اور الحمدللہ بس اب ہم کو بار بار اپنا سیلف اسسمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو ایکچولی ٹاپک ہی یہی تھا کہ دیکھو اے لوگوں، شرک مت کرو، شرک سے توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. اور ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھو تو شرک ان دی سینس گلو، یعنی محبت میں بہت بڑھ جانا، یہ ٹاپک ایکچولی ہمارا چل رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا اور استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی بنا دی. یہ محبت میں ہی کیا زیادہ تر لوگوں نے، کم لوگوں نے شرارت کی ہے، زیادہ تر لوگ جاہل ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں استغفر اللہ، کہ کثیر منہم لا یعلمون، کثیر پیپل، کثیر پبلک علم حاصل نہیں کرتی اور عقیدت میں مر جاتی ہے. تو یہ عقیدت میں ہمیں بخشش کا وعدہ نہیں ملا. اگر ہم نے معصوم ہو کر بھی عقیدت میں کسی سے کچھ زیادہ محبت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا. میں نے تمہیں سماعت بصارت دل دیا، فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، تم نے احاطہ نہیں کیا
بس یہ ہمارا آج پوائنٹ تھا. اور اب ان کو ایموشنلی جو ان کا تعلق نبیوں سے بہت تھا، یہ بار بار یاد رکھیں، جو آپ اور میں یہود کو اور عیسائیوں کو کافر 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 کہتے ہیں نا، یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ان کا تعلق نبیوں سے بہت گہرا تھا، یہ بھی بہت محبت کرتے تھے. اس لیے آج کی آیت کو عقل مندی کے ساتھ دیکھنا ہے، انٹلیکچول وے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ لعن الذین کفروا، آیت 78 سورہ مائدہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے کان کھولے کہ لعنت ہے، لعنت دی ہے داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ بن مریم نے. انڈرسٹینڈ؟ یعنی ہم جب کبھی کبھار سنتے ہیں یا ہم تھوڑے تھوڑے سدھرے، کیسے سدھرے؟ جیسے ہم حنفی تھے بیسیکلی، ٹھیک ہے، ہم حنفی بھی تھے اور ہم سنی بھی تھے. اوکے، اب کوئی کہے گا کیوں اب نہیں ہے؟ نہیں بھائی، اب ہم مسلمان ہیں. نہ شیعہ ہیں، اب کوئی غلط مطلب لے لے گا، اچھا وہ کہہ رہی تھی سنی تھے تو اب کیا شیعہ ہو گئی ہے؟ تو کیا قادیانی ہو گئی ہے؟ تو کیا کیا ہو گئی ہے؟ بھائی کچھ نہیں ہوئی ہوں، بھائی کچھ نہیں ہوئی ہوں، جو پیدا ہوئی تھی نا مسلمان وہی ہوئی ہوں. بھول گئی تھی میں، اور ہم کچھ غلط فہمی میں تھے. بس ہم مسلمان ہیں، نہ سنی ہے نہ شیعہ ہیں، نہ ہی کوئی اور گروپ سے ہمارا تعلق ہے. تو اب جب ہم کو پہلے پہلے کوئی بتاتا تھا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنی شیعہ نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حنفی بریلوی اہل حدیث نہیں تھے، تو ہمیں عقل آئی. کیونکہ ہم دیکھیں، ہم لوگوں کو نبیوں سے بہت پیار ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. نبی ہمارے آئیڈیل ہیں، نبی بے انتہا ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جو بتایا کہ لعنت ہے تم لوگوں کے کفر پر، اور لسانی داود، جو تمہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بہت اٹیچمنٹ ہے نا، اور جو تم عیسیٰ بن مریم کو تو خدا بنا کر بیٹھے ہو نا، تمہارے کانسیپٹ پر انہوں نے لعنت دی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی اہل کتاب کو کہا گیا تمہارے کانسیپٹ پر ان نبیوں نے لعنت دی ہے، جن کو تم خدا کا بیٹا بنا کے ان کی پرستش کر رہے ہو یا تم اس کانسیپٹ پر ہو، انہی کی زبان سے تمہیں لعنت دی گئی ہے. ہم بھی ہل جاتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے تو کہا ہے کہ لست منہم شیء ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے بھی ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے بھی فرقے فرقے کیے اپنے دین میں، فرقے فرقے کے نام رکھے اپنے دین میں، لست منہم شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. تو ہم بھی گھبرا گئے، ہم نے کہا او بھائی میرا کسی سے بھی تعلق نہیں ہے. میرے میاں کو کسی نے راستے میں پکڑا کہ آپ کی بیگم تو یوں یوں کہتی ہیں، تو آپ کون ہیں؟ تو وہ بیچارے گھبرا کر کہتے ہیں کہ میں کس مسجد سے نکلا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دیوبندیوں کی اور سنیوں کی مسجد ہے. تو کہا کہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا کیوں؟ آپ کھل کے بول نہیں سکتے تھے کہ میں تو ہر مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، میں تو شیعہ کے امام بارگاہ میں بھی اگر وقت ملے گا اور میری نماز جاری ہوگی تو میں امام بارگاہ میں بھی پڑھ لوں گا. کہا اب تم چاہتی ہو میں سڑکوں پہ لڑنے بیٹھ جاؤں؟ میں نے کہا لڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کو جتنے ادب سے اس نے پوچھا تھا کہ آپ کی بیگم ایسے کہتی ہیں، تو آپ کو بھی بڑے ادب سے کہنا تھا کہ بھائی مسجد کا کانسیپٹ سے کیا تعلق ہے؟ مسجد تو سجود کی جگہ ہے، خانہ کعبہ میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مجھے تو جو مسجد مل جائے میں اس میں پڑھ لیتا ہوں. یہ کھل کر آپ دو لفظ کیوں نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو اس طرح سے ہم لوگوں میں، جبکہ وہ بھی بہت انوسنٹ، بہت معصوم، بہت عبادت گزار، بہت نیک آدمی ہیں، اور مجھ جیسی کو سنبھالا ہوا ہے تو بڑے شریف ہی آدمی ہیں، سچی سی بات ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم لوگ اس طرح سے تھوڑا سا گڈمڈ ہو جاتے ہیں اپنے کانسیپٹ کو بتانے کے لیے. بہت تمیز کے ساتھ آپ کو کہنا ہے کہ آئی ایم سوری، وہ حدیث تو ضعیف ہے. مجھے ایئرپورٹ پر پہلا سوال ہوتا ہے عمرے اور حج کا کہ قصر یہاں سے شروع کریں یا قصر مکے پہنچ کر شروع کریں گے؟ میں نے کہا قصر والی حدیث تو ضعیف ہے، قصر تو خوف میں ہے، امن میں نہیں ہے. کہا نہیں سب کہہ رہے ہیں قصر کرنا ہے. میں نے کہا نہیں وہ ضعیف حدیث ہے. بس کون سا کچھ گالی بکنی ہے؟ کیا گریبان پکڑنا ہے؟ کیا لڑائیاں کرنی ہے؟
ہم کو اپنا اوپینین دینا ہے، ہم کو اپنا بات کرنی ہے قولوا قولا سدیدا کے تحت، کہ میں نے تمیز کے ساتھ سیدھی بات کرنی ہے کہ آپ شیطان نہیں مارتی ہیں، کیونکہ میں ہوٹل میں ہوتی ہوں جب سب شیطان مارنے جا رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں چل رہی ہیں، آپ نہیں جا رہی ہیں، آپ نہیں جا رہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، میرا قرآن والا حج ہو چکا ہے آپ شیطان ہی نہیں مارتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو بس سب چپ کہ آپ شیطان نہیں مارتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میرا قرآن والا حج ہو گیا۔ بھائی تمیز کے دائرے میں بھی ہم ہر بات کر سکتے ہیں، گھبراتے کیوں ہو اتنا؟ اللہ سے ڈرو، غلط کام کرنے سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی کہا ہے کہ نبی ڈرا نہیں کرتے، ہاں ظلم کر کے ڈرنا چاہیے، حق مار کے ڈرنا چاہیے، کسی کو دکھا کے ڈرنا چاہیے، کسی کے پیسے کھا کے ڈرنا چاہیے، باطل کام کے سے ڈرنا چاہیے، حرام کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ لو، حد ہی ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے کہا۔ 78 آیت، کل بھی ہم نے صرف ایک ہی آیت پڑھی تھی، آج بھی آپ دیکھیں 78 آیت میں آ رہا ہے لعن الذین کفروا، کیونکہ ان کے کفر کی بات ہو رہی تھی جو تم شرک کر گئے ہو، اور تمہاری عقیدت میں جو تم شرک کر رہے ہو، تو لازماً ہم مسلمانوں کو بھی اپنا شرک بتانا پڑے گا۔ تو لعنت دی گئی کفر کرنے والوں پر، جو بھی جس زمانے میں جیسا شرک کرتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں پر جو شرک کرتے ہیں، اور اسپیشلی من بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہو گیا۔ علی لسانی داؤد علیہ السلام کی زبانی کفر کرنے والوں پر لعنت دی گئی ہے، اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی بھی ایسے کفر کرنے والوں پر لعنت دی گئی ہے۔ تو کیوں آپ اور میں کوئی اسپیشل ہیں کہ ہم پر نبیوں کی لعنت نہیں پڑے گی؟ دیکھیں لعنت کیا ہوتی ہے، لعنت کیا ہوتی ہے؟ نتھنگ۔ لعنت مینس کہ دعا مانگی گئی ہے نبیوں کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ جو کانسیپٹ میں فطور کرتے ہیں، اور جو ہمیں آپ سے زیادہ پیار کر لیں، اور جو حق کے ساتھ دین کو نہ مان رہے ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ آپ اپنی لعنت بھیجیں، یعنی آپ اس کو رحمتوں سے دور کر دیں۔ یہ ہے لعنت، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، لعنت ہے ان پر، خدا تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر، جو یہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو یہ تمام مظلوموں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو یہ جیل میں لوگوں کو اگر کسی مظلوموں کو ڈالے ہوئے ہیں، جو جس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ظلم کو بھی نیکیوں میں بدل دیجئے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر آپ کی لعنت اترے، اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے۔ تو یہ ایک صرف دعا ہوتی ہے، نتھنگ۔ لعنت کچھ ایسی چیز نہیں، یہ ایک دعا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایموشنلی سمجھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اگر تم اپنے کفر اور اپنے شرک سے باز نہیں آئے، تو نبیوں نے، اور اسپیشل 2 نبیوں کے نام لیے گئے جن سے بنی اسرائیل کا بڑا اٹیچمنٹ تھا۔ انڈرسٹینڈ، میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ سے شیئر کی ہے کہ 2 نبیوں سے ان کا خاص تعلق تھا، بڑا اٹیچمنٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی نبیوں نے لعنت بھیجی ہے تم جیسے عقائد والے لوگوں پر، ذالکا، یہ انہوں نے اس لیے یہ بددعا دی ہے، بیما عصوا، چونکہ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، کس کی؟ وہی کا ٹاپک چل رہا ہے، چونکہ لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں وہی کی، وکانو یعتدون، بیلنس ہی نہیں ہے۔ یعتدون کیا ہے مطلب؟ حد سے پار ہو جاتے ہیں، محبت میں بھی حد سے پار ہو جاتے ہیں، عقیدت میں بھی، اور ایجوکیشن بھی حاصل نہیں کرتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کب یہ باؤنڈری کو کراس کر جاتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ایشیا میں رہتے ہیں، ہمیں اکثر یہ رپورٹنگ ہوتی ہے کہ جی فلاں بچے کو مار دیا کیونکہ وہ بھارت کی سرحد اس نے کراس کر لی تھی، اور انڈیا کی سرحد اس نے بھولے سے کراس کر لی تھی۔ تو جو سرحد کو کراس کر لیتا ہے بھولے سے، بہت انٹینس سچویشن ہوتی ہے، وہ ادھر اسی وقت اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو بندہ باؤنڈری کا، ریلوے ٹریک کا، اور ہائی وے کا، کہ آپ دیکھیں اگر ہائی ویز پر آپ
پیدل کراس کر رہے ہیں اور آپ اڑیں گے، باقاعدہ آپ اڑیں گے، اتنا زور سے ہٹ ہوگی اور آپ کتنی گاڑیوں کو آپس میں ایکسیڈنٹ کروائیں گے. تو یہ اتنی انٹینس سچویشن کچھ ہوتی ہے کہ بیرکس نہ لگے ہوئے ہوں اور ہم بچوں کو چھت پہ جانے دے دیں. تو غور سے دیکھیے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی، کچھ حدیں ہوتی ہیں اور اس کو جاننا ہر ایک پہ فرض کر دیا گیا. اس میں کوئی دنیا کی تعلیم کا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، بس عقل استعمال کرنی ہے. لیکن قرآن جیسی کتاب کو جو لوگ وحی کو اون کرتے ہیں، جو کہ اہل کتاب، خاص اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے. ایک تو دیکھیں ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، جو نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نہ کتاب کو، نہ فرشتوں کو، نہ کسی کانسیپٹ کو، ان کی بات ہی نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جو ابراہیم کے ماننے والے تھے لیکن بت پرست تھے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن ان کا بھی دین ٹیکسٹ وہی سے خالی تھا. ہماری طرح ہمارے پاس تو اللہ کی رحمت ہے، اب قرآن کا شعور ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. نہیں تو ایک زمانہ تھا ہمیں ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا آتا تھا، ہم طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ نہیں اٹھا سکتے تھے. ایون ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ بتا نہیں پاتے تھے. بسم اللہ میں ہم کہتے تھے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. ہمیں یہی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں کہاں لکھا ہے شروع کرتی ہوں، نام کے ساتھ ہے بس، بسم ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہ تک بھی آئیڈیا نہیں تھی. یہ رب تعالیٰ کی بس رحمت ہے، بس کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا بیٹھنے پر بہت کچھ عطا فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی کر دے، جنت الفردوس کے اعلیٰ باغوں میں جگہ عطا فرما دے، اتنے ہم اچھے نیک ہو جائیں. اب تو صرف یہی دعا بار بار منہ سے نکلتی ہے کہ اللہم کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم اجعلنا من المؤمنین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں بیزاری کا اظہار ہے جو لوگ عما یصفون آپ کے لیے زبانیں چلاتے ہیں، اور آپ پاک ہیں ہر شرک سے. اور سلام علی المرسلین، اللہ تعالیٰ تمام نبیوں پہ سلامتی کی دعا ہم دیتے ہیں، اور تمام تعریف والحمد للہ رب العالمین. یہ تین دعائیں میں بس اسی کو ہی میرے منہ سے نکلتی رہتی ہیں کہ اللہم اجعلنا من المومنین، کہ اللہ جو مومنین کی کیٹیگریز ہیں، کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اور عمل 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 کرنا نصیب. تو دیکھیں بڑی پیاری آیت تھی 78. ایک تو بیلنس کو برقرار رکھنا جو ایجوکیشن سے ہی حاصل ہوگا. ایک یہ آپ کو آج پوائنٹ ملا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ حد سے پار ہو جاتے تھے. یعنی ہم کو کیا لیسن مل رہا ہے؟ تعلیم حاصل کرو قرآن کی اور بیلنس میں رہنا سیکھو. اور دوسرا کیا پوائنٹ ہمیں ملا؟ کہ نبیوں نے بھی ایسے لوگوں پر جن کے کانسیپٹ غلط ہوں گے ان پر لعنت دی ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے کا کہا ہے. اور ہم فل ٹائم ہمارے وظیفے اور دعائیں ہوتی ہیں کہ پروردگار اپنی رحمت سے دور نہ کیجیے گا. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بات آ رہی ہے کانو لا یتناہون عن منکر، جو ہماری آج بات شروع ہوئی تھی، سیدھی بات کرو، قولو قولا سدیدا. آج ہمارا ٹاپک یہ تھا نا، سیدھی بات کرو. اور اسپیشلی 2025 میں اچھے خاصے عقل مند لوگوں کو بھی عقل نہیں آتی ہے کہ بھائی دین کہاں سے شروع ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال اور وفات تک بھی دین کتنا تھا، اور کتنے سالوں بعد ہمارے یہاں یہ غلط چیزیں رائج ہوئیں. یہ پڑھے لکھے فلاسفرز ہوں، پی ایچ ڈیز ہوں، ایون علماء کیٹیگری ہوں، پتہ نہیں کیوں جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو بات تو ہمارے لیے آ چکی آیت نمبر 79 میں کہ یہ وہ لوگ تھے لا یتناہون عن منکر، یہ روکتے ہی نہیں تھے لوگوں کو منکرات سے، یہ بتاتے ہی نہیں تھے لوگوں کو منکرات سے. میری کتنی اچھی اچھی دوستیں ہیں، اتنی نیک فطرت ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بھائی ایک گل گپاڑا، ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے اگر کچھ بات کر دو.
تو میں کہتی ہوں دیکھیں بات تو کرنا پڑے گی، آپ کو جہاں جہاں جو پلیٹ فارم ملے گا تو تھوڑا سا تو بولنا پڑے گا، نہیں بول سکتے ہم. یعنی وہ اتنی پیاری ہیں ہماری دوستیں، اتنی نیک فطرت ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسپیشلی جن کے شوہر عالم ہیں وہ تو اور پریشان ہیں، کیونکہ عام پبلک پھر سدھر جاتی ہے بنسبت جو عالم اور عالمائیں بن گئی ہیں نا، یہ تو بڑی مشکل سے سدھرتے ہیں. یہ اپنی ضد میں اتنے پکے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ہی ایکسکیوز ہوتا ہے کہ کیا سب پاگل ہیں، کیا سب پاگل ہیں، کیا سب پاگل ہیں. بھائی یہ سوال کرتے کرتے کہیں مر نہ جاؤ، قرآن کھولو پڑھو، جواب خود ملے گا تمہیں، نہ کہ تم صرف یہی بحث کرو کہ کیا ان کو عقل نہیں آئی، کیا یہ پاگل تھے. تمہیں عقل ہے نا، تم اپنے کس کس طرح سے معاملات کو ٹیکل کرتے ہو، گھر کے اپنی عقل کے مطابق کرتے ہو، پیسوں میں، چیزوں میں، کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر چیز میں. تو بس سب کا اپنا اپنا امتحان جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں کانو لا یتناہون عن منکر، یہ وہ لوگ تھے کہ یہ منکرات سے روکتے ہی نہیں تھے. ڈرتے تھے یا خود بھی عقل نہیں تھی؟ جو لوگ کرتے تھے فعلوہ، جو لوگ کر رہے تھے ان سے ان کے بڑے روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں. ما کانوا یفعلون، جو یہ روکتے نہیں تھے، یعنی یہ بڑا برا کیا کہ یہ بول نہیں سکتے تھے حق جان کے. ایک تو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ساری جاہلوں کی کہانی چل رہی ہے، سارے جاہل ایک طرف جمع ہو گئے ہیں. نہیں، ہر ایک کو ان میں سے کوئی نہ کوئی کو عقل ہے. میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے جس سے جب وہ آنکھ چرا لیتے ہیں نا تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ آنکھ کیوں چرا رہے ہیں، یہ جواب دینا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں، یہ بات کرنا کیوں نہیں چاہ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ مت سنو، برین واش ہو جائے گا، اور آواز میں جادو ہے، یا یہ وہ کیا کر دیتے ہیں کچھ اللہ معاف کرے کہ نہیں نہیں یہ دماغ سن کر دیتے ہیں. تو جب ایسے کوئی کہنے لگ جائے نا پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بندے کا کیلیبر کیا ہے بڑا عقل مند، لیکن دین کے بارے میں چاہ رہا ہے کہ اسے اندھے بہرے کی طرح رہنے دیا جائے. جو آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، آیت نمبر 71 میں، کہ عمو و سمو، کئی لوگ دنیا میں، عاد اور سمود کے بھی بارے میں یہی آ رہا ہے کہ قوم سمود جو تھی وہ اندھا بنا رہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس بارے میں لڑنا ہی نہیں چاہتی تھی اور اپنے آپ کو سدھارنا ہی نہیں چاہتی تھی. تو ایٹ لاسٹ قوم سمود کو برباد کر دیا گیا، اور قوم عاد کے لیے خاص آ رہا ہے. یہ آیتوں کو جانتے ہوئے بھی جھگڑے ڈالتی تھی، ان کے آرگیومنٹس ہی ختم نہیں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں شفقت کے ساتھ اصلاح فرما دیجئے، ڈھیل کے دنوں میں ہمیں معاف کر دیجئے، اور ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک کر دیجئے، تمام مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، چاہے فلسطین ہو، چاہے سیلاب زدگان ہوں. بہت لاس ہوا ہے، بہت لاس ہوا ہے پاکستان میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کے ساتھ ان کی مدد کریں، اور رب تعالیٰ ہمیں محبت دولت سے اتنی ہی دے جتنا حق بنتا ہے. رب تعالیٰ ہمیں بھی بیلنس رہنا نصیب فرمائیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.